اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، مومنین کے چند سوالات جن کے جوابات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ نماز کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید میں بھی بہت روز روشن کی طرح واضح ہے، اور احادیث پیغمبر اور احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام سے بھی نماز کی فضیلت واضح ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ نماز ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو برائی اور فحش چیزوں اور بغاوت سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور مختلف مقامات پر احادیث ائمہ اہل بیت بھی اس نماز کے حوالے سے موجود ہے۔ خود پیغمبر اکرم کا بھی ارشاد اس نماز کے حوالے سے موجود ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج للمومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ایک ستون ہے۔ یعنی اگر انسان دین میں زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کے ایک ستون کا نام نماز ہے، تو نماز سے اپنے آپ کو ملحق کرنا پڑے گا۔ نماز کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اگر نماز قابل قبول ہو گئی تو سارے اعمال قابل قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ہلکا محسوس کرتا ہوگا۔ اور نماز کے لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں انجام دیا جائے۔ چنانچہ ایک راوی نے ہمارے اور آپ کے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شے کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شے اور سب سے محبوب شے یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر انجام دیا جائے۔ یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت پر نماز کو انجام دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے والدین کا احترام کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب شے ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز شب کی فضیلت کیا ہے اور نماز شب کی کیفیت کیا ہے؟ سامعین محترم، نماز شب کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات ہمارے اور آپ کے ائمہ علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ جگہ جگہ پر ملاحظہ کرتے ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ نماز شب کے لیے تاکید ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نماز شب کے پابند ہو جاؤ۔ نماز شب کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ نماز شب وہ نماز ہے کہ اگر انسان نماز شب کو انجام دیتا ہے تو اس نماز شب کو انجام دینے کی صورت میں انسان کو وحشت قبر سے نجات ملے گی۔ انسان اگر نماز شب انجام دے گا تو یہ نماز شب گناہوں کا کفارہ ہے، اور بدن کی صحت کا ضمانت یہ نماز شب قرار دی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نماز شب کی فضیلت یہ ہے کہ نماز شب اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ روشن اور واضح ہو جاتا ہے، بالکل اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کو تمام جسمانی اور روحانی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز شب کی کیفیت کیا ہے؟ نماز شب کی کیفیت یہ ہے کہ نماز شب کو پڑھنے کا وقت جو ہے وہ اول شب، یعنی ابتدائی شب سے لے کر آخر شب تک نماز شب پڑھنے کا وقت ہے۔ یعنی جیسے ہی رات کا اطلاق ہونے لگا انسان نماز شب پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نصف شب میں آ کر یعنی آدھی رات کے بعد نماز شب کو انجام دیا۔ اور اگر نماز صبح سے پہلے اگر انسان نماز شب کو انجام دے رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ فضیلت کا موقع ہے، اور سب سے زیادہ افضل ہے یہ کہ انسان نماز شب کو نماز صبح سے اسے ملا دے۔ نماز شب کی کیفیت یہ ہے کہ یہ 11 رکعت نماز ہے۔ 8 رکعت نماز جو ہے وہ نافلہ شب کی ہے، جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ تشہد اور سلام ہے۔ اور ان 8 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے، اور اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز وتر کے قنوت کے لیے میں کوئی الگ سے ذکر مخصوص ہے؟
تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے ذکر مخصوص نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ نماز وتر کے قنوت میں 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وہ اس طریقے سے اللہم اغفر لفلاں، یعنی فلاں کے ذریعے سے مومنین کا نام لے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز شب کے درمیان 40 مومنین کے علاوہ بھی دعائے استغفار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، 40 مومنین کے علاوہ بھی دعا اور استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو قصد جزئیت، یعنی اس وطر کے جو قنوت میں 40 مومنین کے بارے میں جو دعا کرنے کا حکم دیا، اس کی جزئیت نہ قرار دیں گے، بلکہ اگر الگ سے انجام دیں گے، الگ سے دعا کریں، مطلب نماز انجام دینے کے بعد بقیہ اور مزید مومنین کے لیے انسان دعا کرنا چاہے اور استغفار کرنا چاہے تو دعا اور استغفار کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ بہتان کے معنی کیا ہیں اور کیا بہتان گناہ کبیرہ میں سے ہے؟ تو علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ بہتان کا معنی یہ ہے اس کام کو کسی شخص کی جانب نسبت دینا کہ جس کو اس نے انجام نہ دیا ہو، اسے بہتان کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے اور اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا حالت جنابت و حیض میں کوئی زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت جنابت و حیض میں زیارت عاشورہ کے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تلاوت زیارت عاشورہ کر سکتا ہے۔ مزید سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے جوابات بہت ہی مسند طریقے سے دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔